کیسا پیارا نام محمد، دل کا ستارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ذلک خیر مما یجمعون۔ جب کوئی انسان کسی کام کو پورا کر لیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ حافظ قرآن کو پورا کر لے خوشی ہوتی ہے، کوئی کتاب پڑھنے والا کتاب کو پورا کر لے خوشی ہوتی ہے۔ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، رمضان پورا ہو جائے تو عید کے دن بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کام دنیا کا یا دین کا، عبادت کا یا بغاوت کا اس کے حوالے ہے، اس کو وہ پورا کر لیتا ہے تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس خوشی کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہ میں نے یہ کام کر لیا اور اپنی کارکردگی پر پھولتا ہے، میں نے یہ کیا۔ تو اگر وہ دنیا کا کام ہے وہ تو دنیا کا ہے، اور اگر دین کا ہے تو وہ بھی جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ایک رخ خوشی کا یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد کی، اس نے فضل کیا، اس کی رحمت سے میں نے روزہ پورا کر لیا، قرآن پاک پورا کر لیا، جو کام شروع کیا تھا وہ پورا کر لیا۔ ایک یہ رخ ہے۔ اس آیت شریفہ میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعالی شانہ نے فرمایا، آپ یہ کہہ دیجئے، لوگوں کو اطلاع کر دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوں۔ یہ بھی عبادت ہے۔ جو لوگ ذخیرے جمع کرتے ہیں دنیا کے، ان ذخیروں سے بہتر یہی ذخیرہ ہے کہ انسان میں اس بات کی قدر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ نے مجھ نکمے سے یہ کام لے لیا ہے، اور اس کام کی قبولیت کی علامت یہی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے، ہم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر آنکھوں سے نظر آتا ہے، ہمیں توفیق نہ دیتے تو یہ خیر کا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں بے شمار ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں،
علمدار ہیں، طاقتور ہیں، اور وہ بال کی کھال نکال دیتے ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہدایت سے بھی محروم ہیں، اللہ سے بیگانے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانے ہیں، اور بہت سے سیدھے سادے ہیں، طاقت اور شکت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ جل شانہ کے احکام پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ اللہ کی توفیق اور اس کی اعانت کا ہے۔ اس کی توفیق اور مدد نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ غزوے کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ لے لگاتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے تھے، فرماتے تھے لولا اللہ ما اهتدینا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت میسر نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا لے اور جس کو چاہیں ٹھکرا دیں، یہ ان کا ہی کام ہے۔ ہدایت ہمیں ملی اللہ کے فضل سے، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، ہم داد دہیش صدقہ نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق نہ ہوتی، اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بڑے صحت مند سورما علم والے توفیق نہیں تو مسجد میں نہیں جھانکتے باوجود مسلمان، اور ہم ٹوٹے پھوٹے بیمار مسجد میں آ گئے تو یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد۔ جب اس پر نظر ہوگی تو انسان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا، جس سے عبادات سب رد ہو جاتی ہیں۔ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی زمین پر، آسمانوں پر، اور وہ فرشتوں کو نصیحت کرتا رہا 2000 سال تک عرش عظیم کا طواف کیا، جیسے کہ لوگ لکھتے ہیں۔ لیکن جب غرور پیدا ہوا تو اللہ نے سب نسیہ منسیہ کر دیا، سب ختم کر دیا، ایک کوڑی کا اس کو ثواب نہیں ملا، بلکہ اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ غرور یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ جل شانہ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، علم کی تجلی آپ کے قلب پر ڈال دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کیا فرشتوں میں۔ فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ موت کے فرشتے کو اتنا علم ہے کہ روح کیسے قبض کی جائے گی، رزق کے فرشتے کو صرف اتنا علم ہے رزق کیسے پہنچایا جائے گا، بارش کے فرشتوں کو بارش کا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ہمیں تو وہی علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ جو آپ نے پیدا کیا ہے اپنا خلیفہ، یہ تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں علم ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کر دیا فرشتوں پر۔ فرشتوں نے اعتراف اور اقرار کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے ادب سے جھک جاؤ، کیونکہ میری صفت علم کی تجلی اس کے قلب پر ہو چکی ہے،
اس لیے تم لوگ اس کا ادب کرو، جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتے جھک گئے اللہ کا حکم سن کے، سب نے سجدہ کیا، مگر فرشتوں میں یہ بہت دنوں سے تھا، یہ جو دشمن ہے آدم علیہ السلام کا اور ان کی نسل کا، فرشتوں میں بہت دنوں سے تھا، اس کو بھی حکم ہوا تو اس نے منع کر دیا، میں آپ کا بنا ہوا ہوں، یہ خاک کا بنا ہوا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اسے کیسے سجدہ کر لوں گا؟ مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کے مزاج میں بلندی ہے، رفعت ہے، آگ جلاتے ہیں اوپر کو چلتی ہے، اور خاک کے مزاج میں پستی ہے، تو بلندی پستی کے سامنے کیسے چھپ جائے؟ میرے مزاج میں بلندی ہے، آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ خاک کا پتلا ہے، خاک پر لوگ چلتے ہیں، یہ ٹھوکروں میں پیروں کے نیچے رہتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، تو آگ اور خاک کے مزاج میں الجھا ہوا ہے، تو ہمارے حکم کو نہیں دیکھتا، ہم نے حکم کیا ہے تو انہیں ہمارے حکم کو توڑا ہے، لہذا ہماری بارگاہ سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہو چکا، ہماری رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا، نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ ہماری رحمت سے دوری اور محرومی قیامت تک رہے گی۔ دیکھیے اللہ کا حکم جو صراحتاً تھا اس کو توڑ دینا یہ عظیم گناہ تھا، سجدہ کرو اسے نہیں کیا، تمرد، سرکشی تھی، بغاوت تھی، اللہ جل شانہ نے اس کو مردود کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، قرآن نے بتایا کہ آدم نے گناہ نہیں کیا، نسی آدم ولم نجد لہ عزما، بھول گئے تھے، اور بھولے سے کوئی کام ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا، گناہ میں قصد کو دخل ہوتا ہے، تو نسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ولم نجد لہ عزما، ہاں اس نے طبیعت میں پختگی نہیں پائی، خلق الانسان ہلوعا، انسان کی طبیعت میں استقلال نہیں ہے، ڈاواں ڈول طبیعت ہے، بے طریقہ بدنہ زمین پہ رکھو تو کبھی ادھر کو ہوتا ہے کبھی ادھر کو ہوتا ہے، انسان کا یہ مزاج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ انسان کا قلب ایک پرندے کے پر کی طرح ہے جو میدان میں پڑا ہو، ادھر کی ہوا آئے گی ادھر کو اڑا کے لے جائے گی، ادھر کی ہوا آئے گی ادھر کو اڑا کر لے جائے گی، مزاج میں استقلال نہیں ہے، یہ ماحول سے بدل جاتا ہے، اچھے ماحول میں اچھا ہو جاتا ہے، برے ماحول میں برا ہو جاتا ہے، ڈاواں ڈول ہے، خلق الانسان ہلوعا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو کے رہ جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس مال تال اور خیر آ جائے تو کنجوس بن بیٹھتا ہے، اس کے مزاج میں استقلال نہیں انسان کے، یہ اس کی استاد طبع ہے، فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام میں عزم نہیں پایا، پختگی نہیں پائی، یہ ہوا کہ دشمن نے ایک سازش کی، وہ چل گئی، کہا کہ درخت کھانے کو کیوں منع کیا، آپ کو معلوم ہے اس میں کیا حکمت ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے، جو اس کو کھا لے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، تو آپ کو منع کر دیا تاکہ ہمیشہ جنت میں نہ رہے، کہ اچھا کیا جنت سے علیحدگی ہو جائے گی؟ بھولے بھالے معصوم اللہ کے نبی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ابا،
حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم والمنافق خب اللئیم، مسلمان ایماندار بھولا سیدھا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا، اور منافق بڑا چالو ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے اور بخیل ہوتا ہے۔ تو منافق کی بھی دو علامتیں بتائیں اور مومن کی بھی۔ مومن بھولا سیدھا ہوتا ہے اور بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے۔ یہ دو صفتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بتائی ہیں، اور بے ایمان کی بھی دو صفتیں بتائیں۔ ایک تو عیار چالاک ہوتا ہے اور دوسرے بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو نبی بھی ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ابا بھی ہیں، ہمارے سب کے ابا ہیں، پہلے انسان ہیں، بھولے سیدھے معصوم ہیں۔ اب اس کا داؤ چل گیا، انہیں کیا معلوم تھا یہ کتنا مکار ہے؟ اگرچہ تنبیہ کر دی تھی کہ اس سے ذرا ہوشیار ہے نا، تمہارا دشمن ہے۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک ولا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى۔ آدم یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تمہیں جنت سے نہ نکال دے۔ مگر آدم نے کہا کیا علم تھا کہ اس طرح نکال دیں گے؟ خیر سے سازش کی اور بڑا بھولا سیدھا بن کے بڑی اپنائش سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ یہ شجر خلد ہے، جو اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور منافق کے لیے قسم کھانا کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین بڑی تاکید کے ساتھ کہا، قسم کھا کے۔ حضرت حوا سے بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی قسم کھا تھا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یقین آ گیا خیر خواہ ہے۔ لو وہ جس سے منع کیا تھا فاکلا منھا، دونوں نے وہ کھا لیا۔ فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان، پھر تو دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ حکم تو ٹوٹا آدم علیہ السلام سے، مگر قصداً نہیں، قصداً نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ میں جنت سے نہیں نکلوں گا۔ یہ بیچارہ قسم کھا رہا۔ ہماری دادی جان حضرت حوا بڑی بولی، پہلی عورت دنیا کی، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی کھا بھی لو، یہ جھوٹ تھوڑا بولے گا، قسم کھا رہا اللہ کی قسم کھا رہا، کوئی جھوٹی قسم کھا لے گا؟ ایسا نہیں۔ تو مومن تو بھولا ہوتا ہے، یہ مومنوں کا ابا ہے، بھولے کیوں نہ ہو؟ سب انقلاب آ گیا، چلو نکلو، لباس اتر گیا۔ اب اپنے صدر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو دنیا لٹ گئی۔ اللہ کے سامنے روئے، اتنا روئے کہ اگر سارے رونے والوں کے آنسو ملا لیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہت روئے اور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنا ہی نقصان کیا آپ کی نافرمانی کر کے۔ اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں گے اور ہمارے اوپر رحمت نہ فرمائیں گے، رحم نہ فرمائیں گے، تو ہم تو خسارے میں ڈوب گئے، ٹوٹے میں گھاٹے میں پڑ گئے، ہمارا کچھ نہیں رہا، دنیا لٹ گئی۔ آدم علیہ السلام کے رونے دھونے پر، توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بڑوں سے چھوٹی کوئی غلطی ہو جائے وہ بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی چھوٹی غلطی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، بھول چوک ہوئی، گناہ نہیں ہوا، مگر حکم ٹوٹا بھول چوک میں، احتیاط کیوں نہیں، یاد کیوں نہیں رکھا ہماری بات کو، بھول کیوں گئے؟ بھول تو گئے تھے اور کیا تھا؟ انسان میں تو بھول ہے، آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی ساری اولاد میں بھول چل گئی۔ آدم علیہ السلام انکار کیا تو ساری اولاد میں انکار چل گیا۔ جب عالم ارواح میں سب کو جمع کیا چیونٹی کی شکل میں اور عقل ان کو دے دی، اہل الست کیا گیا، الست بربکم، کیا
میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا انت ربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب؟ پھر اور انبیاء علیہ السلام نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے، مومنین نے، اور دباؤں میں کافرین نے. یہ عہد الگ ہے، عہد الگ. اس وقت میں آدم علیہ السلام کو پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی ذریت ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی جو ذریت ہے وہ ہے، یہ نبی ہے یہ غیر نبی ہے. دیکھا تو ایک شخص کا نور بڑا اچھا لگا. اب یہ ضروری نہیں کہ ان کا نور سب سے بڑھ کر ہو، ایسا نہیں ہے. اچھا لگنا اور بات ہے، کالے گورے پر نہیں موقوف، دل کے آنے کے ڈھنگ نرالے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا نور تھا یہ، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں. یا اللہ یہ کون ہے کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں، ان کی عمر کتنی ہے کہ 40 سال، بس یہاں 40 سال ہے، اور میری کہا آپ کی 100 سال ہے، 1000 سال ہے، 1000 سال ہے آپ کی. کہا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجیے، 100 سال پورے ہو جائیں گے. اچھا دے دیجیے. چلو آدم علیہ السلام پاس کتنے رہ گئے اب؟ 960. 40 ان کو دے دیے، ان کی 100 پورے ہو گئی. اب حضرت ملک الموت آتے ہیں جب ابا جی کی عمر ہوتی ہے 960 سال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ کہ ملک الموت. کیوں آئے؟ کہ اب چلنا ہے آپ کو. کہ کیوں؟ کہ عمر پوری ہو گئی. کہ پوری کہاں ہوئی؟ 960 سال ہوئی. کہ ہاں اتنی تھی. آپ نے 40 اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تو پوری ہو گئی عمر. کہا میں نے نہ دیے. وہاں بھی بھول گئے، انکار کر دیا. تو آدم علیہ السلام کا انکار اولاد میں چل گیا. انکار کرتے ہیں، بات بات پہ انکار کر بیٹھتے ہیں، اور کافر تو بالکل انکار کر دیتے ہیں. اور آدم علیہ السلام بھول گئے تو اولاد بھی بھولے. سب بھولتے ہیں، کوئی ایک بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں جو نہ بھولا ہو. اگر نہ بھولتے تو تاجدار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے. کئی مرتبہ بھول ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نماز میں بھولے، 2 کا سلام کہہ دیا 4 رکعت کی نماز میں. صحابہ کرام روب کی وجہ سے بولے نہیں، لیکن ایک تھے ذوالدین، ان کو شمالین بھی کہتے ہیں، نام خرباق تھا. ذوالدین اس لیے کہتے ہیں ان کے ہاتھ لمبے، دونوں ہاتھوں والے. انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ نسیت یا رسول اللہ، نماز قصر ہو گئی یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ؟ تو بھولے ہوئے تھے. فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا. انہوں نے کہا کہ دونوں میں سے تو کوئی بات ضرور ہے، یا تو نماز گھٹ گئی یا آپ بھول گئے. حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ نماز قصر ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ 2 کرے. تب آپ نے 2 اور پوری. تو کئی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھول. معلومہ بھولنا کوئی کمال نبوت کے خلاف نہیں ہے. بندے کے اندر جو بندگی ہے، محتاجی، اس کا اظہار ہے، ظہور ہے اس کا. کوئی کمال کے خلاف اگر ہوتا تو سرکار نہ بھولتے. کمال نبوت کے خلاف نہیں. امت بھی بھولتی ہے، سب بھولتے ہیں. پکا حافظ بھول جاتا ہے، کہیں بھی متشابہ آنے لگا تو الحمد شریف میں لگ جائے گا. یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے. بھول آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی.
ایک سبق ہے اس میں کہ ماں باپ کی خصوصیات اولاد میں آتی ہیں، ماں باپ کی خصوصیات اولاد میں آتی ہیں۔ ہماری بڑی امی جان نے حضرت حوا نے کیا کہا؟ بہکائے میں آ گئی، کہاں بیچارہ اتنی ہمدردی کر رہا ہے، قسمیں کھانا جھوڑی قسم کھانا کر دو، مشورہ دے دیا، غلط مشورہ دے دیا۔ وہاں بھی سیدھے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ عورت سے مشورہ ضرور کرو مگر اس کے مشورے کے خلاف عمل کرو، کیونکہ عورت کی فکر ایسا ہے کہ وہ صحیح مشورہ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام بھولے، ہم سب بھول رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انکار ہوا تو ہمیں بھی انکار آ گیا۔ اگر ماں باپ ولی اللہ ہیں، دین اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو اولاد میں بھی ایسی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر منکر ہیں تو منکر ہی پیدا ہوں، کافر ہے تو کافر ہی پیدا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی اس کے خلاف کر دیتے ہیں۔ کوئی بالکل شیطان ہے، اس کے ولی پیدا کر دیں، کوئی ولی ہے، اس کے شیطان پیدا کر دیں۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اس کے حقیدان کافر پیدا ہو گیا۔ آخر بڑا کٹر کافر، بت گر، بت شکن، بت فروش، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بت پوجتا بھی تھا۔ اس کے یہاں اللہ نے اپنے خلیل کو پیدا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، کبھی یہ سمجھو ماں باپ کا کمال ہے، یہ نہیں، جو اللہ چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ارشاد میں اپنے التمس الخیر عند حسان الوجوہ، جو چہرے مہرے میں حسین ہیں ان کے پاس خیر ملے گی، کیونکہ جیسا خالق ہوگا ویسے قلب ہوگا، جیسا نمونہ ہوگا ویسی ڈھلائی ہوگی۔ تو اگر چہرہ مہرا اچھا ہے تو اس میں اخلاق بھی اچھے ہوگا، اگر ظاہر کا حسن ہے تو اس میں باطن کا حسن بھی ہوگا، اور اگر صورت کے اعتبار سے غلط ہے، کالا کلوٹا بھینگا ایسا ویسا، تو اس میں اخلاق اچھے نہیں۔ عام قاعدہ تو یہی ہے، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھلانے کے لیے سے خلاف بھی کر دیتے۔ حضرت حکیم لقمان کتنے مرتبے کے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو اپنے قرآن میں ذکر کیا۔ اذ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک عظیم، اس میں اس رکوع میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر کیا، اور ایک سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھا۔ تو کتنے پائے کے اونچے بزرگ ہیں حضرت لقمان، نبی تو نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے، بعض لوگوں نے نبی نہیں کہا ہے لیکن نبی نہیں، بڑے برگزیدہ بندے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو اپنے قرآن میں کلام میں ذکر کیا، اور سورت کا نام ان کے نام سے رکھ دیا۔ لیکن سورت شکل میں ٹھگنے، پستہ قد اور کالے کلوٹے، نوبہ قبیلے کے حبشی، ہونٹ موٹے موٹے، ناک بھی ایسی کالا رنگ، عجیب خلقت تھی، مگر ظاہر کا حسن نہیں تھا، باطن کا حسن اتنا کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو ذکر کیا، ان کے نام سے صورت موسوم کر دیا۔ اتنا کمال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو بعض دفعہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے علم اور کمالات اور تقوی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا، امام اعظم جیسے آدمی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تو کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، ان کا حال بھی ہے۔ صورت شکل کے اعتبار سے بالکل کالے کلوٹے تھے، ناک چپٹی، ہونٹ موٹے، منہ پہ زیبائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، یہ حال ہوگا۔
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں افضل ترین ہیں، سب سے افضل ہیں، جنہوں نے 50 سال تک، امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک، انہوں نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ان کے پاس ایک حبشی آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی کالی صورت کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کے 3 برگزیدہ بندے ہوئے ہیں جو کالے تھے مگر بے مثال تھے، ایک حضرت لقمان حکیم اور دوسرے حضرت عطاء بن ابی رباح، جن کو امام حنیفہ نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا باکمال انسان علم اور تقوی میں نہیں دیکھا، اور ایک مہجع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام بڑا باکمال تھا۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے خلاف کر کے دکھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ماں باپ کی وجہ سے اللہ کی قدرت، اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ آدر کے یہاں اپنا خلیل پیدا کرتے، نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کے یہاں کسی کنان کافر کو پیدا کر دیا، معنی ہی نہیں سمجھانے 12ویں پارے میں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹوا مان جا، کلمہ پڑھ لے، کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا، کافروں میں مت رہے، ڈوب جائے گا۔ وہ اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ارے کوہ جو یہ اتنا اونچا پہاڑ میں سے چڑھ جاؤں گا، کہاں تک جائے گا پانی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پہ آج اللہ رحم کر دے گا، تو بچے گا نہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک ریلا پانی کا آیا، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس ریلے نے بہا ڈالا۔ تو اللہ جل شانہ سے عرض کیا یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، وانت حکم الحاکمین، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا، یہ ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، آپ کا بیٹا تو ہے مگر آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مذہب اور کفر ہے، آپ کا مذہب اور ایمان ہے، آپ نبی۔ اور یہ فرمایا کہ نوح اگر اس کے بعد اس کے بارے میں سوال کیا تو یاد رکھو کہ دفتر نبوت سے نام کاٹ دیا جائے گا، بارے بارے موجود ہے۔ تو اللہ کا اصول ہے کبھی، اور اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ کو ضرور قادر ہے۔ تو اللہ کا اصول یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی صفات اولاد میں آتی ہے، ماں باپ کی صفات اولاد میں آتی ہے، جیسا خاندان جیسے ماں باپ وہی صفات اولاد میں آتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ذرا سنبھل کے رہتے، تقوی والی زندگی، توبہ والی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ نسلیں نہ بگڑ جائیں۔ ایک آدمی کے گناہ کا اثر کم از کم 7 پشتوں تک چلتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم کسی نسلوں کو برباد کر لیں گناہ کر کے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو کی مغفرت کر دی گئی ہے اور جن کے لیے نجات مقدر کر دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا یہ اچھی بات ہے، اللہ نے یہ نیکی پوری کرا دی، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور یہ کرنا ہم نے یہ کر لیا تو یہ غرور ہے، شیطانی کام، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ ذہن جہاں اللہ کا ممنون ہو رہا ہو، اور یہ کہا اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا جو میں نے نماز پڑھ لی، میری بساط کہاں تھی، آپ نے پڑھوا لی، اے اللہ اس عمل کو تاحیات باقی رکھیے، اپنے بندوں میں جسے ظاہری طور پر شامل کیا ہے حقیقت شامل کر لیجیے، کرتے رہو ڈرتے رہو۔ یہ نہیں رہا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بے نمازی ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں ڈبل پیسے، ارے کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا فضل ہے۔ وہ بفضل اللہ، وہ قل بفضل اللہ برحمتی
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دیکھو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر تو خوش ہو جاؤ۔ روزہ پورا ہوا، افطار میں خوش ہوئے، اللہ نے اپنے فضل سے روزہ مکمل کرا لیا، اللہ آپ کا شکر ہے، خوشی ہوئی افطار کر کے، اور پورا رمضان ہو گیا تو عید میں اتنی خوشی ہوئی جو پورے رمضان میں خوشی ہوئی تھی، تو یہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی ہے۔ اور کہا ہم نے روزے رکھے ہیں گرمی میں، جون میں ہم نے روزے رکھے، تو نے نہیں رکھے، اور ایسا ویسا اکڑ پیدا ہو جائے تو معلومات کہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ اگر عبادت کر کے آجزی انکساری پیدا ہو جائے تو یہ دلیل ہے قبولیت کی، اور اگر اکڑ پیدا ہو جائے تو یہ دلیل ہے رد ہونے کی۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، کام کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو رد ہو جائے۔ بس اس سلسلے میں یہی بات عرض کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا، یہی عادت تھی۔ انشاءاللہ کل اس کو بیان کر دیں گے، اگر یاد رہا تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ جو اپنے فضل سے اپنے بندوں میں لا کر کھڑا کر دیا اور نیکی کی صورت بن گئی، اس نیکی کو حقیقت والی نیکیوں میں شامل فرما لے، اور ہم جو بظاہر حاضر ہو گئے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے، ظاہری بدن سے حاضر ہو گئے، دل حاضر نہیں، دماغ حاضر نہیں، ادب نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس ظاہری شمولیت کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شمولیت کا ذریعہ بنا دے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری کائنات پر رحم فرما دیجیے، سارے عالم میں ہدایت کے در کشادہ فرما دیجیے، سارے انسانوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے، سارے انسانوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے، پورے عالم میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اے اللہ رواج دے دیجیے، اور پورے عالم کے انسانوں کو توفیق دے دیجیے کہ آپ کے محبوب کے اعمال کو اپنا لیں، اور اے اللہ ان کا اتباع اور ان کی اصلاح کر لیں، خصوصاً مسلمانوں کو توفیق دے دیجیے۔ آپ کے جن بندوں نے اپنے حسن زن کی بنا پر ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا کسی قسم کا احسان تعلق رشتہ یا محبت ہے، خصوصاً الہ العالمین ان کی اور عموماً سارے بندوں کی دونوں جہان کی جائز مرادیں اور مقاصد حسنہ میں ان کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین امت تنگ دست ہے، ان کی تنگ دستی کو دور فرما دیجیے، فاقہ کش ہے، ان کی فاقہ کشی کو دور فرما دیجیے، اے اللہ تنگ دستی کی بجائے وسعت عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، ہمارے غافلوں کی خیر و عافیت سے غفلت کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے آپ کے دربار میں حاضری دی ہے، ان کی حاضری کو قبول فرما کر اس حاضری کو نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ساری کوتاہیوں کو اپنے دریائے رحمت سے دھو دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ حقیقی ایمان عطا فرما دیجیے، حقیقی اسلام عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ایسا کوئی عمل عطا فرما دیجیے جو نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ الہ العالمین ہماری ساری مشکلات کو حل فرما دیجیے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ باقیہ عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جن آپ کے بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے متمنی ہے، اللہ ان کو مایوس نہ فرمائیے، بلکہ اللہ ان کے مقاصد حسنہ میں اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے کامیابی عطا فرما دیجیے۔ ہمارے بہت سے مسلمان ناکردہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ دنیا میں اللہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر خاص طور سے رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، ظالموں کو ظلم سے باز رکھیے اور مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، ان کی نصرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین آپ بڑی قدرت والے ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، اور کوئی دوسرا چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔
آپ امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیجیے، خیر کا ارادہ فرما لیجیے، دنیا اور آخرت میں خیر کا ارادہ فرما لیجیے، اپنی پکڑ سے اپنی سزا سے سب کی حفاظت فرما لیجیے، سب کی حفاظت فرما لیجیے، دونوں جہان کی نعمت عطا فرما لیجیے۔ الہ العالمین اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہمیں الہ العالمین اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجیے، انہی کے ساتھ حشر فرمائیے، دنیا آخرت میں اپنے چہیتے بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے جو ظاہری عمل ہیں ان کو حقیقی اعمال کی طرف اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ ہماری مغفرت فرما دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ اللہ اگر مغفرت نہ فرمائے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہم غریبوں کی بات بن جائے گی، ہم غریبوں کی راحت کا انتظام اور سامان ہو جائے گا، اور الہ العالمین آپ کا کرم ہو جائے گا، ہمارے اوپر کرم فرما دیجیے۔ اللہ اس رمضان میں تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اللہ سارے عشروں سے ہمیں حصہ نصیب فرما دے، رحمت کا بھی، مغفرت کا بھی، عتق من النیران کا بھی، رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، رمضان کی برکات سے ہم کو محروم نہ فرمائیے، رمضان کی برکات پوری امت کو عطا فرما دیجیے، اور رمضان کے ایام لیالی کے طفیل میں الہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، الہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، الہ ہمیں اپنا بنا دیجیے، اپنے میں شامل فرما دیجیے، ہر خیر ہماری مقدر فرما دیجیے، ہر شر سے ہر فتنے سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے ہیں، اے اللہ آپ نظر کرم فرما لیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ نے نظر کرم پھیر لی تو اے اللہ پھر ہمارا کون ہے آپ کے سوا۔ الہ العالمین نظر عنایت فرمائیے، دنیا آخرت ہماری سب بنا دیجیے، الہ العالمین اپنے سچے بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں جس کے متعلق ہم درخواست کریں تو قبول کر لیجیے، اے اللہ بس قصور کو معاف فرما دیجیے، ہم یہ نہیں کہتے ہماری کوئی نیکی قبول فرما لیجیے، اجر دے دیجیے، ہم تو صرف مغفرت اور رحمت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، وہی عطا فرما دیجیے، اور ساری امت کے لیے ہر خیر مانگتے ہیں اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پروانوں کی طفیل میں اللہ ہماری دعا قبول فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، وہاں جو آپ کے عاشق اور آپ کے محبوب کے پروانے پہنچے ہیں یا پہنچیں گے، ان سب کی دعاؤں کو پوری امت کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.